بتائی دیجئے اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے کہ سود کے 70 دروازے ہیں، سب سے چھوٹا جرم سود کا یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ کیا کبھی کسی عقل مند نے کہا ہے بڑی مجبوری ہے، پیسہ نہیں، میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں، شادی نہیں کر سکتا، چلو ایک رات کے لیے اپنی ماں کے ساتھ لیٹ جاؤں؟ ہے کوئی غیرت مند؟ پیغمبر نے امت کو غیرت دلائی تھی، اور بھی سزائیں ہیں، لیکن یہ کہہ کے پیغمبر نے امت کو غیرت دلائی تھی، غیرت مند بن کے زندگی گزارنا۔ امت مسلمہ غیرت کو بھول گئی اور کہا نہیں جی بزنس نہیں چلتا اس کے بغیر، مولوی تو فتوے دیتے ہیں کہ جی حرام ہے، آخر زندہ بھی تو رہنا ہے، کیسے رہیں؟ اولاد کے بہانے، بھئی اپنے بچوں کے لیے کچھ سوچنا چاہیے، اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے بھائی میں واضح الفاظ میں آپ سے کہتا ہوں، مجھے چند سال ہوئے ہیں اس ملک میں، بہت سے معاملات، بہت سی باتیں سنی ہیں کہ سود کی وجہ سے، مورگیج کی وجہ سے جو فسادات، جو بے برکتی گھر میں ہوتی ہے، اس کے جو نتائج ہیں وہ تو ہیں ہی۔ میں ایک پورے مجمع سے آپ تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، ایک مثال مجھے دیجئے ایک ایسے گھرانے اور فیملی کی کہ جنہوں نے سود میں اپنی انوالومنٹ کی ہو، جو سود میں ملوث ہوئے ہوں اور انہوں نے بڑے ہی سکون اور آرام کی زندگی گزاری۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، ایک فیملی آج تک میں نے نہیں دیکھی جو سود کا لین دین کرے، جو اولاد کا بہانہ بنا کے مورگیج پہ مکان لے اور پھر ان کی زندگی آرام کی گزر جائے۔ اللہ کی قسم نہیں، اس لیے کہ ایسے گھرانے، ایسی فیملی نے اللہ کے ساتھ جنگ لگائی ہوئی، اور جو اس قہار اور جبار رب کے ساتھ اپنی جنگ لگا لے وہ بچ سکتا ہے؟ میرے بھائی توبہ کیجئے، توبہ کیجئے، یہیں رک جائیے، سٹاپ کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، چھوڑ دیجئے سب کچھ ترک کر دیجئے۔ یہ شیطان کے بہانے ہیں، شیطان کے یہ دھوکے ہیں کہ جی میں پلاننگ کر رہا ہوں، سال 2 سال 3 سال کے بعد میں سود سے چھٹکارا حاصل کروں گا۔ آج اللہ سے توبہ کیجئے، کوئی پتہ نہیں شام تک میں آپ زندہ رہیں کہ نہ رہیں، آنکھیں بند ہو گئی، روح فرشتے لے کے جائیں گے۔ اگر یہی حال ہوا تو اسی روح کو آسمان سے پٹک دیا جائے گا نیچے، اور آسمان کے دروازے فرشتے نہیں کھولیں گے۔ اللہ سے ڈریے اور چھوڑ دیجئے ان بہانوں کو، یہ ایکسکیوزز اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ افسوس کی بات ہے، دیکھا جاتا ہے ہر دوسرا تیسرا شخص اسی بات میں انوالو ہے، بزنس کرنے کے لیے، گھر لینے کے لیے۔ میرے بھائی میں بار بار اس بات کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ جتنا سخت تھا اتنا ہی اس کے بارے میں غفلت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس سے ڈر جائیں، اس کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھائیں اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جس دین کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور جس پیغمبر کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس پیغمبر کے احکامات پہ اور اس دین پہ عمل کریں، اور تاکہ ہماری زندگی آرام کی اور سکون کی گزرے، زندگی میں اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور اللہ کے ہاں بھی سرخروئی اور کامیابی مل سکے۔ وما علی البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dear brothers and sisters, it is from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that He has warned us against some of the major sins by showing our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam the punishments for those who commit them. As such, we are therefore aware of these sins and can avert ourselves from being amongst the transgressors. I would like to bring to your attention 4 major sins that have become the most common in current society. These 4 sins are lying, not acting on knowledge, adultery, and dealing and being involved in riba, the interest. In every direction we see traces of these sins. People lie willingly and openly. People of knowledge are usually neglectful of acting on their ilm. Adultery being displayed everywhere.
and empires built on riba and interest. Let us look at the summary of the dream of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in which he sallallahu alaihi wasallam, accompanied by Jibreel and Mikael, saw a person sitting and another standing with an iron hook in his hand, pushing it inside the mouth of the former till it reached the jawbone, and then tore off one side of his cheek, and then doing the same to the other side. In the meantime, the first side of his cheek became normal again, and he repeated the same operation again. Jibreel and Mikael informed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam later that this person was a liar, and he used to tell lies, and the people would report those lies on his authority till they spread all over the world. The liar therefore will be punished like that till the day of resurrection. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw a man lying flat on his back, and another man standing at his head, carrying a stone or a piece of rock, crushing the head of the lying man with that. Whenever he struck him, the stone rolled away. The man went to pick it up, and by the time he returned to him, the crushed head had returned to its normal state, and the man came back and struck him again, and so on. Jibreel and Mikael told Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this is the one whom Allah subhanahu wa ta'ala had given knowledge of the Quran, but he used to sleep at night, meaning he did not recite it then, and did not act upon it by day. And so this punishment will go on till the day of resurrection. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam passed by a hole like an oven, with a narrow top and wide bottom, with a fire kindling underneath that hole. Whenever the fire flared up, the people burning in that fire were lifted up to such an extent that they were about to get out of it. And whenever the fire got quieter, the people went down into it. The fuel of this fire were naked men and women. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was informed that these people were adulterers, those men and women who commit fornication and adultery. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reached a river of blood with a man in it. Another man was standing at the bank of the river with stones in front of him, facing the man in the river. As the man in the river tried to get out, the other one threw a stone in his mouth and caused him to retreat to his original position. This continued every time the man in the river attempted to get to shore. He would be made to return to his original position with a stone being thrown in his mouth. Jibreel and Mikael informed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that this is the punishment of the one who deals in riba, interest. This dream has been narrated in Sahih al-Bukhari on the authority of Samura bin Jundub radiyallahu ta'ala in detail. And we should know that the dreams of the prophets are wahy, revelation from Allah subhanahu wa ta'ala, and are always true. By knowing this, we should understand that we desperately need to rectify our errors. We have to fear Allah subhanahu wa ta'ala and avoid committing these or any other sins. The door of repentance is still open, and we have to enter this door today, not delay it until tomorrow, because we don't know when the journey of our life is going to end. Dear brothers and sisters, remember these punishments and promise Allah subhanahu wa ta'ala that you will never try to lie. You will act upon the knowledge you have gained from this deen. Stay away from committing adultery and stop dealing in riba interest.
I ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep us away, to keep us always away from lying, give us the ability to act on our knowledge, steer us away from all forms of adultery and the impurity of interest. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. बराबर हो जाए, सफ़े दुरुस्त करें, साथ से मिलकर खड़े हों, पाँव के साथ पाँव, कंधे के साथ कंधा मिलाइए, दरमियान में फासला नहीं छोड़ना चाहिए। माएँ बहनें भी अपनी सफ़ें ठीक करें, पाँव के साथ पाँव, कंधे के साथ कंधा मिला होना चाहिए, दरमियान